پھیری والا اس کی بات سن کر کچھ حیران ہوا اور کہا، کیسے پیلے بٹن؟ کیا تم مجھے وہ پیلے بٹن دکھا سکتی ہو؟ کسان کی بیوی نے کہا، میرے شوہر نے وہ بٹن ایک ڈبے میں ڈال کر صحن میں دبا دیے ہیں، مگر اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان کو ہاتھ نہ لگاؤں، اس لیے تم خود ہی آ کر ان کو نکال لو۔ اس کی بات سن کر پھیری والا مزید حیران ہوا اور جلدی سے صحن میں جا کر وہ جگہ کھودنے لگا جہاں کسان کی بیوی نے نشاندہی کی تھی۔ جب اس نے ڈبے میں سونے کے سکے دیکھے تو اس کی باچھیں کھل گئی اور سارے سکے اپنی جیب میں ڈالے اور اس کے بدلے کسان کی بیوی کو اپنے سارے مٹی کے برتن دے کر اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت اعلیٰ درجے کی احمق ہے جسے پیلے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا فرق بھی نہیں پتا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی یہ سارے برتن حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے پھیری والے کو لوٹ لیا ہے۔ خوشی خوشی اس نے وہ سارے برتن گھر میں ادھر ادھر سجا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب کسان دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر واپس آیا تو اتنے سارے نئے برتن دیکھ کر چونک گیا اور بیوی سے پوچھا، یہ برتن کہاں سے آئے ہیں؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے بتایا، دیکھو کتنے خوبصورت برتن ہیں، یہ سب میں نے تمہارے ان فضول پیلے بٹنوں کے بدلے خریدے ہیں۔ کیا؟ کسان پریشان ہو کر چلا اٹھا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ انہیں ہاتھ نہیں لگانا تو پھر تم نے انہیں وہاں سے کیوں نکالا جہاں میں نے انہیں دبایا تھا؟ یہ سن کر کسان کی بیوی بولی، میں نے انہیں وہاں سے نہیں نکالا اور نہ ہی ان کو چھوا، میں نے صرف پھیری والے کو وہ جگہ بتائی تھی۔ بیوی نے پوری وضاحت کی۔ او ہو بیوقوف عورت! کسان غصے سے اپنے بال نوچنے لگا، تم نے وہ جگہ اسے بتائی ہی کیوں؟ تم نے مجھے وہ جگہ بتانے سے منع نہیں کیا تھا، بیوی معصوم سا منہ بنا کر بولی۔ احمق عورت! کسان اپنا سر پیٹنے لگا، ارے بیوقوف، وہ سارے پیلے بٹن سونے کے سکے تھے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ سن کر کسان کی بیوی بولی، تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا، اب یہ تمہاری غلطی ہے۔ کسان کچھ دیر غصے میں چلاتا رہا اور اس دوران بیوی کھڑی منہ بسورتی رہی۔ پھر شوہر سے کہا، میرا خیال ہے ہم وہ سونے کے سکے اب بھی واپس لے سکتے ہیں، وہ دونوں ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، آؤ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر کسان نے بھی کہا، ہاں ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، مگر اپنے ساتھ کچھ لڈو ضرور لے لینا تاکہ اگر راستے میں بھوک لگے تو ہم وہ کھا لیں۔ بیوی نے ایک ٹوکری میں 2 لڈو رکھ لیے۔ وہ دونوں گھر سے نکل کر اس طرف چل پڑے جس طرف پھیری والا گیا تھا، وہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ کسان تیز چل رہا تھا مگر اس کی بیوی بار بار پیچھے رہ جاتی، وہ اسے بار بار تیز چلنے کا اشارہ کرتا، مگر اس نے سوچا کہ اگر وہ پیچھے رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح واپسی میں اسے کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اس طرح شوہر کافی آگے نکل گیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، جب وہ اس پر چڑھنے لگی تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری میں سے ایک لڈو باہر گر گیا اور جھاڑیوں میں چلا گیا۔ کسان کی بیوی نے نیچے اتر کر بہت تلاش کیا مگر وہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ دوبارہ اوپر گئی اور دوسرا لڈو بھی نیچے پھینک دیا تاکہ پتہ چلا سکے کہ پہلا والا لڈو کہاں گیا، لیکن اس طرح دونوں لڈو گم ہو گئے اور کافی دیر ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے۔ پہاڑی کی دوسری طرف کسان ایک درخت کے نیچے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، جلدی سے وہ لڈو نکالو، بہت بھوک لگی ہے۔ لڈو تو گئے، وہ منہ بنا کر بولی، کہاں گئے؟ کسان چیخ اٹھا، ایک لڈو گر گیا تھا اور دوسرا اس کی تلاش میں نے بھیجا، مگر نہ جانے وہ بھی کہاں چلا گیا۔ اس نے ساری کہانی کسان کو بتائی تو وہ بولا کہ تم ایسی بے وقوفانہ حرکتیں اتنی عقل مندی سے کیسے کر لیتی ہو؟ پھر کچھ سوچ کر کسان بولا، مجھے امید ہے تم گھر کا بیرونی دروازہ بھی بند کر کے نہیں آئی ہوگی۔ تو وہ بولی کہ تم نے کون سا مجھے بولا تھا کہ دروازہ بند کرو؟ اس کی بات سن کر کسان مزید پریشان ہو گیا۔ وہ غصے سے چیخا اور بولا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں تم واپس جاؤ اور دروازے کو تالا لگا کر آؤ، اور ہاں ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی لے آنا۔
تو وہ فوراً بھاگی اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا کسان نے کہا۔ کھانے کے لیے اس نے باداموں کی ایک تھیلی اٹھا لی اور پانی کی ایک بوتل بھی لے لی اور واپس چل پڑی۔ لیکن اچانک سے اسے خیال آیا کہ شاید شوہر اس کی بات کا اعتبار نہ کرے کہ تالا لگائے بغیر ہی آ گئی ہوں، اس لیے مجھے ثبوت ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر سر پر رکھ لیا۔ جب وہ کسان کے پاس پہنچی تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھا کہ اے عقل مند عورت، یہ کیا ہے؟ تو بیوی چہک کر بولی کہ تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو نا، دیکھو میں نے دروازے پر تالا لگایا ہے، مجھے پتا تھا تم میری بات کا اعتبار نہیں کرو گے، اس لیے میں ساتھ ہی لے آئی۔ ارے تم تو پورا دروازہ ہی اکھاڑ لائی، اب تو ہر کوئی آسانی سے گھر میں گھس جائے گا۔ کسان لال پیلا ہو کر بولا، ارے کوئی کیسے گھس جائے گا، دروازہ تو میرے پاس ہے۔ بیوی آنکھیں گھما کر بولی۔ تو شوہر نے مزید بحث سے جان چھڑانا ہی مناسب سمجھا اور کہا کہ تم احمق نہیں، بہت عقل مند ہو، یہ دروازہ تم ہی لے کر آئی ہو نا، تو خود ہی اپنے سر پر اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل پڑا۔ بیوی نے دروازہ دوبارہ اپنے سر پر لاد لیا اور پانی کی بوتل اور باداموں کی تھیلی بھی اس کے ساتھ باندھ لی۔ چلتے چلتے وہ جنگل میں داخل ہوئے۔ چور تو ابھی تک نہ ملے تھے، مگر رات کا اندھیرا چھانے لگا تو انہوں نے برگد کے گھنے درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ درخت کی گھنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھے ہی تھے کہ چور بھی وہاں پہنچ گئے اور درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کہ کیسے ایک عورت کو آج بے وقوف بنایا۔ کسان نے پاس ہی درخت کی شاخوں سے کچھ پھل توڑ کر ان کے سروں پر نشانے لگائے تو وہ دونوں بری طرح گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہوا یا آندھی تو ہے نہیں، یہ پھل کیسے گر گئے؟ کسان کی بیوی بھی دروازہ اپنے کندھوں پر اٹھائے اٹھائے تھک گئی تھی۔ اس نے پانی کی بوتل میں سے پانی گرانا شروع کیا تاکہ وزن کم ہو۔ نیچے بیٹھے چور چلا اٹھے کہ آندھی کے بعد اب بارش بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کسان کی بیوی نے تنگ آ کر باداموں کی تھیلی بھی نیچے الٹ دی تو وہ چیخ اٹھے کہ اب تو اولے بھی برسنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی اثناء میں کسان کی بیوی نے دروازہ بھی چھوڑ دیا جو سیدھا جا کر چوروں کے سر پر لگا تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ پہلے آندھی آئی، پھر بارش ہوئی اور پھر اولے برسے اور اب تو پورا آسمان ہی سر پر آن گرا ہے۔ وہ اپنا سارا سامان بھی وہیں چھوڑ گئے۔ کسان اور اس کی بیوی نے فوراً درخت سے اتر کر سارا مال سمیٹ لیا اور اپنے سونے کے سکے بھی اٹھا لیے اور شوہر نے بیوی کو شاباش دی اور کہا کہ تم نے آج پہلی دفعہ کوئی عقل کا کام کیا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔